ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے، پاس سے ایک آدمی گزرا، وہ اللہ رب العزت کی شان میں بہت ہی زبردست الفاظ کہہ رہا تھا۔ تو جب انسان اپنے حقیقی محبوب کی تعریف سنتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ پھر سنو۔ وہ عشق اللہ سے ہو، وہ عشق اس کے رسول کے ساتھ ہو، وہ عشق یا پھر کسی دنیا کے کسی شخص کے ساتھ ہو، تو جس سے بھی بندہ محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو جی چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ پھر سنو۔ تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب حقیقی کی شان میں الفاظ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے، یہ الفاظ سنے، تو دل مچل اٹھا اور کہا اے بھائی یہ الفاظ مجھے دوبارہ پھر سنا دو۔ اس نے کہا اچھا سناتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اگر یہ الفاظ میں آپ کو دوبارہ پھر سنا دوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں سے آدھا ریوڑ، آدھی بکریاں تیری۔ قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ الفاظ کو دوبارہ سننے کے لیے بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دیا۔ کہا بھائی ایک دفعہ اور سنا دو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ تیسری دفعہ بھی الفاظ سنا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ پہلے تو آپ نے بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دیا ہے، اب اگر میں پھر سناؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی سے قربان جاؤں، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ باقی جو بکریوں کا آدھا ریوڑ رہتا ہے وہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ بکریوں کا جو باقی آدھا ریوڑ ہے وہ بھی آپ کو دے دوں گا، یعنی ساری بکریاں دے دوں گا۔ اور اس نے تیسری دفعہ پھر جب سنائے تو اتنا سرور ملا، اتنا مزہ آیا کہ بے ساختہ ہو کر کہا اے بھائی ایک دفعہ اور سنا دو، ایک دفعہ اور سنا دو۔ اس نے کہا آپ کے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں، پہلے بکریاں تھیں وہ لٹا دی ہیں، اب کیا دو گے؟ اب اگر چوتھی مرتبہ میں آپ کو سناؤں گا تو پھر کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، اے بھائی یہ جو میں نے تجھے بکریاں دی ہیں اب یہ تیری ہیں، اب میں آپ کی یہ بکریاں چرایا کروں گا، ایک دفعہ پھر سنا دو۔ اس آدمی نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا تھا کہ جاؤ اس کے پاس میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتے ہیں۔ تو قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور وہ کلمات کون سے تھے جو اس نے کہے تھے؟ تو وہ تھے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ الفاظ تھے، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں، اتنے بڑے اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں کہ ان کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا بھی دیا اور پھر اس کا غلام بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ تھا عشق۔ ہم بھی عشق کے دعوے کرتے ہیں اور ہم اپنے تمام دعووں میں جھوٹے ہیں، نہ اللہ کا کوئی فرمان مانتے ہیں، نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان مانتے ہیں، نہ ہی اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے پھرنے اٹھنے اور بیٹھنے کی طرح چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، نہ ہی رسول اللہ جیسی شکل و صورت پسند ہے، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم حقیقت میں عاشق رسول ہیں، یا پھر عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا سچا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔